اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا میزبان داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، یہ تو آپ جان چکے ہیں کہ صدر پرویز مشرف کے معتمد خاص جناب طارق عزیز ایک طویل علالت کے بعد پچھلے دنوں اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ ان کی وفات کا صدمہ ان کے اہل خانہ کے لیے تو شدید تھا ہی، ان کے لاتعداد محبان اور معتقدین نے بھی اس صدمہ کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا اور وہ مختلف شکلوں میں اس کا اظہار بھی کرتے رہے۔ حال ہی میں ان کے ایک چاہنے والے شمیم احمد، جو سینٹرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین بھی رہے اور جنہوں نے بھٹو کے عروج و زوال کے سائیکو ڈائنامکس کے حوالے سے ایک کتاب لکھی ہے، طارق عزیز کے بارے میں ایک مضمون قلم بند کیا ہے۔ اس مضمون میں انہوں نے طارق عزیز کے ساتھ اپنے تعلق اور محبت کے تعلق کا اتنا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، میرا جی چاہا کہ میں اسے آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ موصوف لکھتے ہیں، جب بھی طارق عزیز کے متعلق سوچتا ہوں یا ان کا نام لیتا ہوں تو غالب کا یہ شعر میرے ذہن میں ابھرتا ہے: زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ طارق سے میرا پہلا تعارف غائبانہ ہوا تھا۔ یہ 1970 کا زمانہ ہے، جب ماشاء اللہ حکومت کو ناگہاں یہ خیال آیا کہ ہمارے محکمہ یعنی محکمہ انکم ٹیکس کے اکثر افسران بہت عرصے سے ایک ہی شہر میں براجمان ہیں، لہٰذا انہیں اپنے اپنے شہروں سے ہٹانے کی اشد ضرورت ہے۔ اسی خیال کے تحت کراچی کے اکثر افسر لاہور یا راولپنڈی اور لاہور اور راولپنڈی کے بیشتر افسر کراچی تبدیل کر دیے گئے۔ شمیم احمد رقم تراز ہیں، مجھے راولپنڈی تبدیل کیا گیا۔ کراچی سے جو افسران لاہور تبدیل کیے گئے ان میں ایک نہایت معقول پڑھے لکھے سید نصیر شاہ مرحوم بھی تھے۔ شاہ صاحب نے انگلستان میں تعلیم حاصل کی تھی، بہت صاحب آدمی تھے اور ان کی پسند کا معیار بھی بلند تھا۔ وہ ہر ایرا غیرہ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ جب ہم لوگ 1 سال کا بنواس گزار کر واپس کراچی تعینات ہوئے اور شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی تو لاہور کے قیام کے دوران ان کی طارق عزیز کے ساتھ ملاقاتوں کا ذکر ہوا۔ وہ ان کے حسن اخلاق کے بے حد معترف تھے اور اکثر ان کی ستائش کیا کرتے تھے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ شاہ صاحب کی پسند کا معیار بہت بلند تھا، لہذا ان کی اتنی ستائش کی بنا پر مجھے طارق سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ لکھتے ہیں، میں کبھی کبھی لاہور جاتا تو طارق سے ملاقاتیں ہوتی، لیکن مختصر اور سرسری۔ تاہم ان سرسری ملاقاتوں کے باوجود میں ان کی شرافت،
ان کی انکساری، ان کی ایمانداری اور ان کی دوسروں کی مدد کرنے کی فطرت سے بے حد مرعوب ہوا۔ لکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ میں ان کی شرافت سے پہلے ہی مرعوب تھا، طارق کی بے لوثی، توقیر اور عز و وقار کی گہرائی مجھ پر 1988 میں کھل کر واضح ہوئی۔ ہوا یوں کہ اس سال میں نیشنل ڈیفنس کالج راولپنڈی میں تربیت کے لیے چنا گیا۔ میں بے یار و مددگار کراچی سے راولپنڈی پہنچا۔ نہ میرے پاس رہنے کی جگہ اور نہ کوئی اور سہولت۔ طرفہ ستم یہ کہ وہاں پہنچتے ہی میری چھوٹی سی گاڑی ایک حادثہ کا شکار ہو گئی۔ طارق اس زمانے میں راولپنڈی زون کے کمشنر تھے۔ اگرچہ میں ان کی شرافت کا قائل تھا، لیکن پھر بھی اندیشہ تھا کہ اتنے بہت سے مسائل کے حل کے لیے ان سے کیسے مدد مانگوں۔ مرتا کیا نہ کرتا، میرے پاس کوئی اور چارہ تو تھا نہیں، چنانچہ میں نے ہمت کر کے طارق کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ انہوں نے جس طرح میری مدد کی اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ انہوں نے میری گاڑی کی مرمت کروائی اور فوراً ہی ایک فلیٹ انکم ٹیکس کالونی میں مجھے الاٹ کر دیا اور ایک چپراسی کی خدمات بھی مجھے مہیا کر دی۔ یوں وہ تمام مسائل جو مجھے درپیش تھے پلک جھپکتے میں حل ہو گئے۔ راولپنڈی میں ایک سال کے قیام میں میں نے طارق سے کتنے فوائد اٹھائے، ان کی تعداد گننا مشکل ہے، لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ میں طارق کا دفتر اس طرح استعمال کرتا رہا جیسے وہ میرا ہی دفتر ہو۔ ہاں، ایک بات اور یاد آ گئی، شمیم احمد لکھتے ہیں، نیشنل ڈیفنس کالج میں ہماری متعدد نصابی مصروفیات میں سے ایک ریسرچ پیپر لکھنا بھی شامل تھا۔ یہ ایک طویل مقالہ تھا جو تحقیق کے بعد لکھا جانا تھا۔ میں نے پورا سال محنت کر کے اسے لانگ ہینڈ میں لکھ لیا، لیکن اب اسے ٹائپ کرانے کا مرحلہ درپیش تھا۔ یہاں بھی طارق نے میری مدد کی اور مجھے اپنے دفتر کے ایک اسٹینو کی خدمات مہیا کر دیں۔ اس طرح میرا راولپنڈی کا ایک سالہ قیام، جو میرے لیے بہت مسائل کا باعث بن سکتا تھا، طارق کی مدد سے بہت آسان ہو گیا۔ اس ایک سالہ رفاقت نے مجھے ایک بہت بڑے انسان سے ملا دیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں، میں عرض کر چکا کہ طارق دوسروں کی مدد کرنے میں ہمیشہ پیش رہتے۔ علاوہ ازیں ان کی شخصیت کی ایک اہم خصوصیت ان کی کامل ایمانداری تھی۔ ہمارے محکمہ کی بدنامی کا یہ عالم ہے کہ کوئی ایماندار افسر ہو تب بھی اسے ایماندار نہیں سمجھا جاتا، اور بہت سے ایماندار افسروں پر بھی راشی ہونے کے جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں، لیکن کوئی طارق پر جھوٹا الزام لگانے کی بھی جرات نہ کر سکا۔ میں نے ہر ایک کو ان کی ایمانداری کی تعریف کرتے ہی سنا۔ وہ بہت محنتی تھے
اس بات کا اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ صدر مملکت جو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی ہوں، ان کے پرنسپل سیکرٹری کی ذمہ داریاں کتنی بھاری ہوں گی اور وہ کتنا مصروف ہوگا۔ طارق نے خود مجھ سے کہا کہ انہیں کبھی کبھی رات کے 2 بجے تک بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ طارق صدر کے پرنسپل سیکرٹری کی حیثیت سے بہت اہمیت کے حامل تھے۔ میرا مشاہدہ ہے کہ جب کبھی کسی سرکاری افسر کی اہم اور زوراور جگہ پر تعیناتی ہوتی ہے تو اس کا شان و شوکت اور تمطراق دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ بقول شخص سے اس کی گردن میں لوہے کا سریا آ جاتا ہے اور وہ کسی اہل غیرے کو خاطر میں نہیں لاتا، یہاں تک کہ بعض دفعے اپنے قریبی دوستوں کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، لیکن طارق اس کے بالکل برعکس تھے۔ وہ بہت اہمیت رکھنے کے باوجود منکسر المزاج رہے۔ وہ آسانی سے ایکسیسیبل تھے۔ انکم ٹیکس آفیسر کے طور پر ان کا جو رویہ تھا وہ پرنسپل سیکرٹری بن کر بھی وہی رہا۔ میں نے اب تک جو لکھا ہے اس سے یہ اندازہ نہ کر لیجئے گا کہ طارق کی طبیعت میں خشکی تھی۔ وہ بہت زندہ دل اور زندگی سے محبت کرنے والے شخص تھے، نہایت کشادہ دل تھے اور بے تعصب، جمہوریت کے دلدادہ تھے اور جنرل ضیاء الحق کے سخت مخالف، برج اور گھڑ دوڑ کے شوقین تھے۔ چونکہ میں ان دونوں مشغلوں سے ناواقف ہوں، اس لیے ان کی مہارت کے سلسلہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ البتہ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں شعبوں کے ساتھ ان کی وابستگی گہری ہی ہوگی، کیونکہ نیم دلی سے کوئی کام کرنا ان کی سرشت میں نہیں تھا۔ طارق کی تعریف کے جواز میں مجھے غالب کا ایک اور شعر یاد آ رہا ہے: آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے، آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے۔ اس موضوع سے ذرا ہٹ کر ایک بات اب کرنا چاہتا ہوں۔ اردو ادب میں منظوم تعریف کی بہت سی اصناف ہیں۔ خدا تعالیٰ کی تعریف کے لیے حمد، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے لیے نعت، اور ممدوح کے لیے قصیدہ، جو اکثر اہم شخصیات کے لیے ہوتا ہے، لیکن اپنے محبوب کے لیے لکھے ہوئے قصیدے بھی ہمارے ادب میں موجود ہیں۔ مثلاً جوش ملی آبادی نے سراپا کے عنوان سے اپنے محبوب کے لیے بہت خوبصورت قصیدہ لکھا ہے۔ اردو نثر میں بھی تعریفی تحریریں موجود ہیں، لیکن اس صنف کے لیے کوئی خاص اصطلاح رائج نہیں۔ میں بھی ان کی تعریف میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں، لہذا اب کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی خامیوں پر بھی ایک نظر ڈالوں۔ بہت کوشش کی، صرف ایک خامی ملی، وہ تھی ان کی کثرت سگریٹ نوشی۔ یہ بات قطعی طور پر تو نہیں کہی جا سکتی، لیکن اگر وہ اتنی کثرت سے سگریٹ نوشی نہ کرتے تو ممکن ہے آج وہ ہمارے درمیان ہوتے۔
طارق کے بچھڑ جانے کا بہت غم ہے، مگر ہم مشیت ایزدی کے سامنے مجبور اور بے بس ہیں، اور ضبط کرتے ہی بنے گی۔ بقول احمد فراز، ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز۔ ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز۔ اردو شاعری میں ایک اور صنف مرثیہ ہے جسے فن کی بلندیوں پر پہنچایا میر انیس اور میر دبیر نے۔ ان کے مرثیے واقعہ کربلا اور حضرت امام حسین کی شہادت کے ذکر میں ہیں۔ فیض نے مرثیے کو ایک نئی جوہت دی۔ انہوں نے جو مرثیے تصنیف کیے ہیں ان میں ان شخصیات کے نام نہیں جن کے لیے وہ مرثیے کہے گئے۔ ایک مرثیہ فیض نے حسن ناصر کے لیے لکھا تھا۔ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے یہ مرثیہ فیض کی زبانی خود سنا تھا۔ میں اس مرثیے کے کچھ اشعار طارق کی یاد میں دہرانا چاہتا ہوں۔ ناگہاں آج میرے تارے نظر سے کٹ کر، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے آفاق پہ خورشید و قمر، اب کسی سمت اندھیرا نہ اجالا ہوگا، بجھ گئی دل کی طرح راہ وفا تیرے بعد، دوستو قافلہ درد کا اب کیا ہوگا، اب کوئی اور کرے پرورش گلشن غم، دوستو ختم ہوئی دیدہ تر کی شبنم، تھم گیا شور جنوں ختم ہوئی بارش سنگ، خاک راہ آج لیے ہے لب دلدار کا رنگ، کوئے جانا میں کھلا میرے لہو کا پرچم، دیکھیے دیتے ہیں کس کس کو صدا میرے بعد۔ ویورز، اگر آپ کو شمیم احمد کا طارق عزیز کے بارے میں لکھا ہوا یہ مضمون پسند آیا ہو تو اس ویڈیو ٹاک کو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ بہت شکریہ ویورز۔